السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ سب کو الحسنہ آن لائن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے 5واں سبق پیش کر رہے ہیں۔ سابقہ 4 اسباق سے الحمدللہ ناظرین کو بہت فائدہ ہوا، تو ان کی حوصلہ افزائی کی بنیاد پر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امید ہے جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان کو بھی اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اور دیگر اسباق سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں سابقہ 4 اسباق کے لنک دیے گئے ہیں، لنک پر کلک کر کے آپ سابقہ اسباق سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب تک ہم نے 7 مخرج پڑھ لیے ہیں، اور آگے چونکہ ایسے حروف کے مخارج ہیں جن حروف کی ادائیگی کا تعلق ہمارے دانتوں سے ہے، تو مخرج نمبر 8 کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دانتوں کی ذرا تفصیل کو جان لیں کہ ہمارے منہ میں کل کتنے دانت ہیں اور دانتوں کے کیا کیا نام ہیں۔ تو اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے منہ کے اندر جو ہے 32 دانت ہیں۔ اب ان 32 دانتوں کی تفصیل کیا ہے اور ان کے نام کیا ہیں تو وہ آج ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے منہ کے اندر کل 32 دانت ہیں جن کی تقسیم اس طرح پر ہے کہ 12 تو دانت شمار ہوتے ہیں اور 20 ان میں سے داڑیں ہیں۔ 20 اور 12 یہ ہو گئے کل 32۔ اب جو 12 دانت ہیں ان کے کیا نام ہیں اور 20 جو داڑیں ہیں ان کی کیا تقسیم ہے، کیا نام ہے، تو چلتے ہیں سب سے پہلے ان کے نام پڑھ لیتے ہیں، پھر نقشے کے اوپر میں آپ کو اس کی ساری وضاحت کر دوں گا کہ کون سے جو ہے وہ دانت کہاں پر ہیں اور کون سی داڑیں کہاں پر ہیں۔ تو ناظرین، دانتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سنایا، سینٹرل انسائزر ہیں۔ یہ 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے جبڑے پہ اور 2 نیچے والے جبڑے کے آمنے سامنے جو دانت ہیں ان کو سنایا کہا جاتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل آگے نقشے میں وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2 ہے رباعی، لیٹرل انسائزر ہیں۔ رباعی سنایا کے ساتھ دونوں جبڑوں میں دائیں طرف اور بائیں طرف اوپر نیچے ایک ایک دانت ہیں، تو یہ ٹوٹل 4 دانت ہوئے۔ اور اگلی ہے انیاب، رباعی کے ساتھ دائیں بائیں اوپر جبڑے کے اندر بھی اور نیچے والے بھی ایک ایک دانت ہے، تو یہ بھی ٹوٹل 4 دانت ہیں۔ آگے ہیں 20 داڑیں جن کے نام ہیں ضواحک۔ انیاب کے ساتھ ملی ہوئی جو پہلی داڑ ہے، اوپر والے جبڑے اور نیچے والے دونوں جبڑوں میں دائیں اور بائیں، تو یہ ٹوٹل 4 جو ہیں داڑیں ضواحک کہلاتی ہیں۔ اور آگے ہے طواحن، یہ ٹوٹل ان کی تعداد 12 ہیں۔ اوپر نیچے جبڑوں پر دائیں اور بائیں 3 جو ہے یہ داڑیں ہیں، 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، نیچے 6 ہو گئی، اسی طرح اوپر 6، تو یہ ٹوٹل 12 ہوں۔ اور 4 ہیں داڑیں نواجس جن کو کہا جاتا ہے، یہ بالکل آخر کے اندر جو ہے، جو نیچے اور اوپر والے جبڑے میں دائیں بائیں ایک ایک داڑ ہے، اس کا نام جو ہے نواجز ہے۔ تو یہاں ایک ذرا نظم دی گئی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، سنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ان کے بازو میں 2۔ اب ان
दांतों की तफसील नक्शे के ऊपर आप देखें, इस नक्शे पर आपको मुकम्मल जो है वो दांतों की तफसील वाज़े हो जाएगी। ऊपर वाले जबड़े में जो सामने के दो दांत हैं इनको सुनाया कहा जाता है, और इसी तरह नीचे वाले जबड़े पर सामने के जो दांत हैं ये भी सुनाया कहलाते हैं। तो जो ऊपर वाले जबड़े के हैं उनको सुनाया उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाले जबड़े पर हैं जो दो दांत उसको सुनाया सुफला कहा जाता है। तो ये टोटल सुनाया की तादाद हो गई 4, 2 ऊपर वाले जबड़े पर और 2 नीचे वाले जबड़े पर। आगे है रुबाई। ये सुनाया के पहलू के अंदर आप देख रहे हैं, ऊपर वाले जबड़े में दाईं तरफ और इसी तरह बाईं तरफ, और इसी तरह नीचे वाले जबड़े पर सुनाया के साथ ही दाईं तरफ और बाईं तरफ ये जो दांत हैं इनको रुबाई कहा जाता है। इनकी तादाद भी टोटल 4 है। नीचे वाले जबड़े में देखें 1 और ये 2, और इसी तरह ऊपर वाले जबड़े पर 3 और ये 4। तो सुनाया के दोनों तरफ दाएं और बाएं ऊपर नीचे जबड़े की तरफ जो दांत हैं उनको रुबाई कहा जाता है। 4 हो गए सुनाया और 4 हो गए रुबाई, ये टोटल हो गए हमारे दांत 8। आगे हैं इसी तरह अनियाब, रुबाई के बिल्कुल साथ दाईं तरफ और इसी तरह बाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े पर, और सेम इसी तरह नीचे वाले जबड़े में रुबाई के पहलू में दाईं तरफ और बाईं तरफ जो दांत हैं इनको अनियाब कहा जाता है। ये नीचे वाले जबड़े पर भी 2 हैं, ऊपर वाले जबड़े पर भी 2 हैं, तो इनकी भी कुल तादाद हो गई 4। तो हमारे ये जो कुल दांत हैं उनकी तादाद यहाँ तक मुकम्मल हो गई। 4 सुनाया हो गए, 4 रुबाई हो गए और 4 अनियाब हो गए। तो हमारे जो दांत हैं उनकी तादाद हुई 12। बाकी हमारे मुंह के अंदर जो है 20 दाढ़ें हैं। अब 20 दाढ़ों की तफसील क्या है वो ज़रा आप देखिए। ये ऊपर वाला जबड़ा है, इसमें यहाँ तक, और इसी तरह नीचे वाले जबड़े में अनियाब तक, ये सारी जो हैं दाढ़ें हैं। अनियाब के बिल्कुल पहलू के अंदर दाएं और बाएं ऊपर नीचे जबड़े पर जो दाढ़ है इसको ज़वाहिक कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब ज़वाहिक एक ऊपर वाले जबड़े पर और इसी तरह अनियाब के साथ ऊपर वाले जबड़े पर दूसरी साइड पे, ये 2 हो गई, और सेम इसी तरह अनियाब के साथ नीचे वाले जबड़े पर एक, ये हो गए 3 हो गई इसकी तादाद, और इसी तरह ये अनियाब के साथ ये टोटल तादाद हो गई 4 ज़वाहिक की। तो दाढ़ों में जो है सबसे पहले नंबर पर ज़वाहिक हैं, यानी वो दाढ़ जो हंसते हुए नज़र आती है, इसको ज़वाहिक कहते हैं। और इनकी तादाद भी ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों पर दाएं और बाएं एक एक है, तो टोटल इसकी तादाद हो गई 4। अब ज़वाहिक के साथ जो है वो नवाजिज तक ऊपर नीचे दोनों जबड़ों पर दोनों तरफ दाएं और बाएं ये 3-3 दाढ़ें हैं। ज़वाहिक के साथ 1 2 3, और इसी तरह ये बाईं तरफ भी 1 2 3। तो नीचे वाले जबड़े पर 3 दाईं तरफ 3 बाईं तरफ 6 हो गई, और इसी तरह सेम जो है ऊपर वाले जबड़े पर 1 2 3, ये ज़वाहिक से आगे आगे, और इसी तरह दूसरी साइड पे ये 3 जो दाढ़ें हैं इनको क़वाहिन कहा जाता है। अब नीचे वाले जबड़े पर देखें, 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ 6, ऊपर वाले जबड़े पर 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ ये भी 6, तो ऊपर नीचे कुल तादाद मिला के इनकी हो गई 12।
اب تک ان کی تعداد ہو گئی 16. باقی رہ گی 4 داڑیں، وہ کہلاتی ہیں نواجز. یہ اوپر کی طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف. بالکل آخری جو داڑ ہے یہ بڑوں کی ہوتی ہے، بچوں کی نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں کی. یہ 4 جو داڑیں ہیں ان کو نواجز کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے دانتوں کی کل تعداد، دانت اور داڑیں ملا کر جو ہے کل تعداد جو بنتی ہے وہ 32 بنتی ہے. اب یہ آگے جو ہم نے مخارج پڑھنے، جو حروف پڑھنے ہیں، ان کے جو مخرج ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری زبان کا کبھی ایک کروٹ، کبھی دوسری کروٹ، کبھی زبان کا نوک، یہ جو ہے دانتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی دانت کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں تو ان سے کوئی نہ کوئی حرف ادا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو مکمل طور پر یہ ویڈیو، امید ہے آپ کو مکمل طور پر دانتوں کی نام اور اس کی تفصیل واضح ہو چکی ہوگی. اگر کسی کو ابھی سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹ میں ہمارے دیے گئے نمبر پر یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی. آج ہم سورۃ النصر کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، الحسنہ آن لائن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے درج ذیل کورسز کروائے جاتے ہیں. نمبر 1 نورانی قاعدہ، تجوید کے بنیادی اصول، نماز کا طریقہ اور مسنون دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. دوسرے کورس کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تیسرا کورس قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ہے. اور چوتھا کورس بنیادی عربی اور اسی طرح ایڈوانس عربی یعنی عربی اخبارات وغیرہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو اگر ان میں سے کسی کورس کے اندر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.